تم آوارہ ہے جو نماز کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تم آوارہ ہے حج کیمپ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، تم آوارہ ہے قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، تم آوارہ ہے حدیث کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ آوارہ نہیں ہے، یہ محبت رسول میں جھنڈے لگا رہا ہے جو حضرت جبریل کی سنت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے سرکار نے حضرت علی سے یہ نہیں کہا علی نماز کیوں چھوڑے، سرکار نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ کبھی ایسا ہوا کیا دنیا میں؟ ایسا ہوا؟ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ حضرت علی نے نماز ادا کی، اب بولو اب سورج کب ڈوبے گا؟ اگر علی 1 گھنٹہ نماز پڑھے تو سورج رہے گا، علی اگر پورے 24 گھنٹہ اثر میں رہے تو سورج اب علی کو دیکھے گا، اب اپنی چال کو نہیں دیکھے گا، مولا علی کو دیکھے گا۔ مولا علی 24 گھنٹے کھڑ گئے اثر بول کے تو سورج ٹھہر جائے گا، مولا علی کو دیکھے گا، مولا علی جب اثر ختم کریں گے تو ڈوبے گا۔ وہ ہے علی، علی ہیں، وہ علی ہیں جن کو سورج سلام کرتا ہے، علی ہیں، ایسے علی ہے ہمارے جو حضرت صدیق اکبر کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ سارے صحابہ میں، سارے دنیا میں جتنے انسان ہیں، انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کوئی افضل ہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب علی کا نام لے کے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی مت کرو۔ علی کا پہلا نمبر نہ کو بولو، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھو، یہ رافضیت کی تفضیلیت کی طرف مت جاؤ۔ علی والے ہم ہیں، جو مولا علی کہہ رہے وہ مان رہے ہیں، اور علی کی سورج مان رہا ہے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ مولا نے جب نماز ختم کر لی تو سورج ڈوب گیا، تو بولو یہ اختیار نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈوبے وہ سورج کو واپس آ لیے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، احمد مختار ہے۔ انہوں بڑے مجبور ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، میرا پیچھے سورج کو پٹھا لیا پیچھے، تو کیا بول رہا ابھی؟ ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ شعر ہم بار بار پڑھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ بولو یہ سو آپ بھی بولو، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ بولو آپ، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یہ ہے ہمارے پاس بیٹھنے سے یہ ملتا آپ کو۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں دنیا اور آخرت کے خزانے میرے کو دے دیے ہیں، اس کی کنجیاں دے دی ہیں۔ کنجی کس کے پاس رہتی؟ اس لیے اعلیٰ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ سرکار نے فرمایا میں سرخ و سفید کا مالک ہوں، یعنی سرخ کہتے ہیں سونے کو، سفید کہتے ہیں چاندی کو، یعنی تمام خزانوں کے مالک کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم تم جو ہے کاؤنسلروں کی تہنیتی جلسہ، منسٹروں کا، ایم پیوں کا، ایم ایل اے کا جلسہ، اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایم ایل اے صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب ہے، یہ تمہارے مقدر ہے، تم اس کا جلسہ منا رہے ہیں کیونکہ اس کا پیسہ ہے، انہیں ایم ایل اے ہے، انہیں ایم پی ہے، انہیں منسٹر ہے، دولت مند ہے بول کے منا رہے ہیں۔ ہم تو ایسی کی میلاد منا رہے ہیں جو کونوں مکہ کے مالک ہے، دولت والے ہیں۔ بولو ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ یہ میں جو باتیں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی برابر اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنا۔ انہیں بول دیا عرس نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیے۔ انہیں بولا کہ درگاہ میں جا کے چومنا نہیں، آپ چھوڑ دیے۔ انہیں بولا 11ویں شریف نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیے۔ انہیں بولا کنڈے نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیے۔ انہیں بولا میلاد نہیں منانا، آپ چھوڑ دیے۔ جھنڈے لے لگا، آپ چھوڑ دیے۔ ارے آپ تو معلوم ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 3 جھنڈے دیے۔
تو حضرت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور لانے والے کون ہیں؟ تو بولیے کہ سرکار کی ولادت کے موقع پہ جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت جبریل نے کیا کیا؟ مشرق میں ایک جھنڈا لگایا، مغرب میں ایک جھنڈا لگایا، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگایا. کیا مطلب؟ کیوں لگوانے لگایا اللہ؟ اب میرے وہ حبیب آ گئے ہیں جن کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، مغرب میں بھی ہوگی، اور وہ کعبۃ اللہ پہ جھنڈا لگا کے، کعبہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ ساری دنیا کا سنٹر ہے کعبہ. پڑھے لکھے جانتے ہیں ان چیز کو. ساری زمین کا سنٹر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. تو سنٹر ہی پہ لگا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ میرے حبیب کونوں مکہ کے مالک ہے، کونوں مکہ کے شہنشاہ ہے. اس لیے حضور بحر العلم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا. کیسے محبوب رب العالمین ہے؟ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. تاج و نگی کس کو کہتے ہیں؟ جن کا تخت ہوتا ہے، بادشاہوں کے تخت ہوتے، تاج ہوتا. تو یہ تاج و نگی سرکار کو ساری کونوں مکان کے تاج سرکار کے سر پہ سجتے ہیں. سارا کونوں مکان کا تخت سرکار کی مسند ہے. یہ حضرت احمد رضا خان فاضلہ بھائی اس لیے تو کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جبریل نے جھنڈے لگائے، اور یہ جو بچے لگا رہے ہیں جھنڈے، یہ حضرت جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے کو کچھ فاصلہ تھا، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایمان لائے. انہوں نے جب سرکار کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کے ساتھ 70 آدمی تھے، وہ بھی جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. سرکار سے ملاقات ہوئی. سرکار کو دیکھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ سرکار نے کہا میں خاتم النبیین ہوں، میں محبوب کبریا ہوں، رحمت للعالمین ہوں. تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، مزید کہا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لا لیے. ایمان لانے والے ایسے ہیں، یا نماز پڑھ کے بھی ایمان نہیں ہے، روزہ رکھ کے بھی ایمان نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے. اور ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور محبت ہے میلاد منانے سے. یہ ہے تسلسل. اس چیز کو خیال میں رکھیے آپ لوگ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو ایمان لاتا ہوں آپ پر. اور ان کے ساتھ جتنے 70 آدمی تھے نا، وہ بھی ایمان لا لیے، وہ بھی مومن ہو گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہم مدینے میں جا رہے ہیں. سرکار ایسا نہیں داخل ہوں گے، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ایسا نہیں جاتے. شہنشاہ لوگ تو شان سے جاتے ہیں، اور شہنشاہ کا جھنڈا ہوتا. تو حضرت بریدہ نے کیا کیا؟ اپنا شملہ اتارا، اتار کے نیزہ بلند کیا، نیزے کو جھنڈا بنا دیا، نیزے پہ لپٹا دیا کپڑے کو، جھنڈا بنا دیا. اب بولے چلیے تمام لوگ جلوس کی شکل میں مدینہ طیبہ میں سرکار کی شہنشاہیت میں جھنڈا بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے. تو اس لیے ہم ہر گلی گلی جھنڈا لگاتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ سرکار شہنشاہ کونوں مکاں ہیں، شہنشاہ کائنات ہے، مالک دو جہاں ہیں، مختار کل ہیں، اختیار والے ہیں، اور ہمارے پر نوازش کرنے والے ہیں. اس لیے یہ میلاد کے جلسے مناتے ہیں، یہ اعلان کرنے کے لیے. اب جو سرکار کی شہنشاہی میں نہیں رہنا چاہیے، وہ ابلیس کی طرح رول لیتے بیٹھے. اس لیے بس جلسے ہوں تو سنی حضرات آنا، وقت نکالنا. کس کے لیے وقت دیں گے آپ؟ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میلاد کے جلسے میں کیوں نہیں بیٹھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے رحمتیں حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے کلین مرکزی مجلس احسنات کی جانب سے. ہم چون یہاں جلسہ نہیں کرتے، ہمارے کوئی شوق نہیں اتنی دور سے آ کے. ہم تو یہاں پہلی مرتبہ احساس ہے، ایک تو میلاد کا جلسہ ہے، دوسرا ہماری عقیدت یہ ہے کہ کوئی جلسہ قبول ہو نہ ہو، یہ جلسہ ضرور قبول ہوگا، کیونکہ حضرت حسین شاہ ولی کے توسل سے جلسہ ہو رہا ہے.
اور سرکار حسین شاہ ولی خوش ہوتے ہیں تو رسول کے نام سے خوش ہوتے ہیں، رسول پہ درود بھیجنے سے خوش ہوتے ہیں، رسول کی میلاد منانے سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ولایت بھی ملی ہے تو رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ کے یہ جلسہ کرتے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ، تاکہ ہماری شب میلاد حضرت خواجہ حسین شاہ ولی کے وسیلے سے قبول ہو جائے، اللہ رسول قبول کرے اور اللہ رسول کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں۔ اس لیے ان جلسوں میں رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور لوگ اگر کوئی مختلف باتیں کرتے تو خود مت کرو، لوگ یہی اس واسطے نہیں آتے، لوگ یہ بولتے بار بار وہی بات بولتے، بار بار وہی میلاد ہے، وہی ایسا کرو، نور ہے سرکار، علم غیب والے ہے سرکار، بار بار کیا سنا ہے، بار بار سن لیے تو ان کو جواب دیجئے، آپ جواب دیں گے نا؟ ان کو بولنا بار بار ایک ہی کھانا کہیں کو کھاتے، صبح میں بھی کھایا ہے، دوپہر میں بھی کھایا ہے، شام میں بھی کھایا ہے، ہاں بار بار اڈلی دوشا کی بنڈی پہ جاتے، وہی اڈلی دوشا کھاتے، بار بار اڈلی دوشا، مانے بولے بار بار کہیں کو بول کے بولے بار بار تھمس اپ پی رہے ہیں، اور بار بار جو ہے سانچن میں بھی بریانی کھا رہے ہیں، شادی میں بھی بریانی کھا رہے ہیں، ولیمے میں بھی بریانی کھا رہے ہیں، اور جمعہ میں بھی بریانی، اور ٹھنڈی بریانی کھا رہے ہیں، بار بار کہیں کو بریانی کھا رہے ہیں، کبھی گلتی کھاؤ، سنے بار بار کھانا کھا رہے، وہی کھا رہے، وہی گھوں کی روٹی، وہی چاول، وہی بھنڈی کا شوربہ، کہیں کو بار بار، کبھی بھی مٹی کھاؤ، کبھی ہجر جواہرات کھاؤ، کبھی سونا کھا جاؤ، رہتے دنیا میں بار بار کہتے ہیں ہم میلاد کر رہے ہیں، بار 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 بار، تو بار بار کھانا کھانا تو، اور ایک مزے کی بات سنا تو وہاں بولنا اس سے پکڑ کے، تو بار بار ایک ہی گھر میں رہ رہا، وہی کمرہ، وہی گھر، وہی دروازے، وہی پھاٹک، بار بار ایک ہی کار میں پھر رہا، روز صبح میں ایک ہی کار میں جاتا، ایک ہی کار میں آتا، کبھی سائیکل میں بھی جا، بار بار ایک ہی کار میں، بار بار ایک ہی گھر میں رہتا، تو کیا کرنا، تیرے گھر کو اڑا دینا، نہیں کیا بازو کے گھر کو جاتا، وہ جوتے پڑیں گے، تو اب انہیں بولیں گا نہیں میں بار بار کھانا اس لیے کھاتا ہوں جان بچانے کے لیے، تو جواب دینا ہم بھی بار بار میلاد کا جلسہ، میلاد سرکار کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں ایمان بچانے کے لیے، ہم تو جان بھی سرکار پہ قربان کرتے ہیں، یہ زندگی سرکار پہ قربان، یہ جان قربان سرکار پر، یہ کھانا پینا قربان سرکار پہ، ہمارے بیوی بچے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، یہ ایسی محبت سرکار سے رکھو۔ احد کا معرکہ ہے، ایک صاحبہ صحابیہ دوڑتی ہوئی آئی، ان کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، کوئی حملہ کر دیا ہے سرکار کی ذات اقدس پر، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، پوچھنے لگی لوگوں سے کہ میرے سرکار کیسے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا، باپ کو چھوڑو، میرے سرکار کیسے ہیں بولو۔ پھر آگے بڑھے تو بولے تمہارا بھائی شہید ہو گیا، بولے بھائی کو چھوڑو، میرے سرکار کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو انہوں نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، بولے بیٹا کو چھوڑو، میرے سرکار بتاؤ۔ پھر آگے چل کے بولے تو تمہارا شوہر شہید ہو گیا، بولے شوہر کو چھوڑو، میرے سرکار کو بتاؤ۔ جب سرکار کو دیکھ لیا تو کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو ہماری زندگی سلامت ہے، ایسے کئی ہمارے بیٹے آپ پر قربان ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، آپ سلامت ہے تو ہماری زندگی قائم ہے۔ ایسی محبت رکھنے والا میلاد مناتا ہے، سرکار پہ جان و مال جائیداد ہر چیز زندگی کو قربان کریں گے تو میلاد کے مزے ملیں گے اور سرکار کی رحمت ملے گی۔ اس لیے ان لوگ بول رہے میلاد کرتے نماز نہیں پڑھتے گناہگار ہے، تم کون بولنے والے ہم کو گناہگار؟ اس لیے حضور بحرالعلوم سرکار نے ہم کو تسکین دی، دلاسا دلایا۔ سرکار بحرالعلوم نے کیا فرمایا، گناہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی ظاہر۔ کس کو سنا رہے؟ غوث اعظم کو نہیں بول رہے، خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بول رہے، کسی ولی کو نہیں بول رہے، کیا بول رہے؟ گناہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل۔ اب گناہگار کی کیا پریشانی رہتی میاں؟ یہی رہتی نا کہ جنت میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں، کہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، کیا کیا ہوں گا، اتنے گناہ کر رہا ہوں کیا ہوں گا۔ تو بیرون سرکار پتہ بتا رہے، یہ ولی ہی بتا سکتے ہیں،
یہ کیا بتاتے سکے مولویاں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو. گناہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل. کیوں پریشانی ہے گناہگار کی؟ یہ کہ میرے گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے کی، میں جنت میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں کی. ارے گناہگار رہا تو کیا جنت کی تو خواہش رہے گی نا بھائی. تو اس کی تسلی دے رہے حضور بین اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اے گناہگار مت گھبرا، اے خطاکار مت گھبرا. تجھ کو معلوم نہیں اللہ کتنے رحم والا ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے سرکار کتنے رحم والے ہیں، تجھ کو معلوم نہیں کہ اولیاء اللہ کی کیا شفاعت ہوتی ہے، تجھ کو نہیں معلوم ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گناہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. اے گناہگاروں تمہاری معافی کے لیے، تمہاری شفاعت کے لیے اور تمہاری کو بخشوانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. واجد میاں اگر یہ بند کرنا ہے تو بند کر دیجئے، مائک بند کر دو. ہاں پھر مائک سے پریشانی ہے نا، ہاں بس بند کر دو، پریشانی زائل کر دو. اب وہ کوئی خوشامد وماد مت کرو، بند کر دو. ہم کو قانون کے دائرے میں رہنا ہے، بند کر دو. اگر بند کرنا ہے تو بند کر سکتے ہیں آپ، ورنہ ویسے میں تو 5-10 منٹ میں ختم ہی کر رہا ہوں. تو سرکار بحرالعلوم نے ہمیں پتہ بتایا، گناہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں؟ ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، ہم جیسے خطاکاروں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بولا یا رسول اللہ میرے کو ایسا دعا کیجئے، میری عادتیں بہت بری ہے، میں شراب کثرت سے پیتا ہوں اور مختلف کام جو ہے جو ناجائز ہے وہ کر رہا ہوں. سرکار آپ رحم فرمائیے، ایسی دعا کیجئے کہ میرے کو عادتیں چھوٹ جائے. سرکار نے دعا کر دی. سرکار نے کوئی بڑا نہیں، ہاں ہونا کرتے ایسا کرتے نہیں، سرکار دعا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرے ان کے لیے تو وہ ایسے عبادت گزار ہو گئے کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی. اور مسجد کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی پہ ظلم ہوتا، کوئی دشمن ان کو پر ظلم کرتا، اگر وہ شخص آ کے 3 دن مسجد میں عبادت کرتا تو دشمن قتل ہو جاتا، آٹومیٹک ہلاک ہو جاتا تھا، یعنی تو اس کو برس کی بیماری ہو جاتی تھی. ایسا سرکار نے بنایا ہے. سرکار نے گناہگاروں کو نیکوکار بنا دیا. وہ سرکار کی شان ہے. اس لیے ہم گناہگار، ہم کو اپنی نمازوں پہ ناز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، لیکن ہم ناز نہیں کریں گے. ناز کریں گے تو مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز کریں گے، مصطفیٰ کی رحمت پہ ناز کریں گے، مصطفیٰ کی ہم سنت کو عمل کر کے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ناز کریں گے. یہ اس واسطے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن مبارک ہر سال یہاں پر مناتے ہیں. شب میلاد بھی ہے اور بزرگوں نے کہا ہے کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے، شب میلاد میں سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذکر کرنا ہے سرکار کا، صرف کھڑے لے کے سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ ہماری بخشش کر دیتا ہے. یہ علماء نے فرمایا. اور جس مقام پر میلاد النبی کا جلسہ منایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء نے فرمایا اس مقام کو ایسا پاک کر دیتا ہے کہ ہر آفت و بلا سے وہ مقام محفوظ ہو جاتا ہے. اور جس کھانے پر پانی پہ میلاد پڑھی جاتی ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، اگر کوئی وہ کھانا پانی عقیدت سے کھاتا پی لیتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ کے امراض کو دفع فرما دیتا ہے. یہ علماء نے فرمایا ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے. اس لیے میلاد النبی ہم مناتے ہیں. اب منانا نہیں منانا ہے. اب یہ پھٹیچروں کی بات سننا کیا؟ بولو آپ ان کو جواب دینا، آپ لوگ بھی جواب دینا، خاموش سن کے نہیں جانا. اس لیے میں آپ کو مختلف انداز سے سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے یہ جو پکوڑے اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں، اور دینا چاہیے. اور آئندہ سال جلسہ ہو تو آپ لوگ کثیر تعداد میں آنا. یہ کیا اتنے کرسیاں دالے خالی ہے یارو؟ کیا ہے یہ ساری 40-50 لوگ ہی ہیں کیا ہے درگاہ حسین شاہ والی میں؟ پورے مسلمان کہاں ہیں؟ صحیح مسلمان بنو. اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مرو تو مومن مرو، اللہ کے منشوں کو پورا کرو.
شرکیہ اعمال کی طرف مت جاؤ، شرکیہ جلوسوں کا استقبال مت کرو، بلکہ کرو تو میلاد کے جلوس کا استقبال کرو۔ اس لیے کل ہمارے پاس میلاد کا جلوس بھی نکل رہا ہے ریلوے اسٹیشن یاقوت پورہ سے، اور جیسا کہ ہمارے ارکان نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کل یعنی صبح 10 بجے میلاد میدان خلوت گراؤنڈ حیدرآباد پر صبح 10 بجے مارننگ آورس میں صبح 10 بجے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منایا جا رہا ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ خواتین کے لیے پردے کا اور اچھی باتیں معلوم ہوں گی، اور یہ بات یاد رکھیے حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نے بڑے بڑے علماء ان کی شاگردی پہ ناز کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم، اور عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے حضرت، اور بڑے ولی تھے، بڑے کامل تھے، جن ان کی صحبت میں اگر کوئی جاہل آدمی بیٹھ گیا تو عالم بن گیا، عالم بیٹھا تو ولی بن گیا۔ ایسی عظیم المرتبت علمی وجاہت رکھنے والی، شان رکھنے والی شخصیت فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناؤ، سرکار کے جلسے کرو، اور 12 ربیع الاول کو ایک دوسرے سے ملو۔ اب آپ کل ملنا اور یہ کہتے ہوئے ملنا، کل یوں نہیں مل لینا۔ عید میلاد النبی مبارک، عید الاعیاد مبارک۔ عید الاعیاد کے معنی ہے عیدوں کی عید، تو یہ عید یہ عید جو ہے عید رمضان کی عید سے بڑھ کے ہے، اور بقرعید کی عید سے بڑھ کے عید ہے۔ ساری عیدوں سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کل عید منائیے، اور درود شریف کے دسترخوان بچھائیے، گھروں میں درود پڑھیے، اور اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کیجیے، اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کیجیے، اچھا پکوان کیجیے، اور عید کی خوشی منانے کے لیے ہمارے ساتھ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ حیدرآباد تشریف لائیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اتنی دیر بیٹھ کر اپنی محبت رسول کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور ہمارے واجد میاں اور نظام صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ جلسہ یہاں انعقاد پذیر کیے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی، سننے والوں کی، واجد میاں اور نظام صاحب کی عمر میں درازی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر بلا آفت سے آپ تمام حضرات کو، ہم کو سب کو اللہ حفاظت فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلوات و سلام کی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواہ ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل اللہ تعالی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لي خمسة نصف بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کی آل اور صحاب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضور سید حسن گیلی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضور زنجیر پیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے مولا ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے. جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پوشیدہ و ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما. ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما. ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم کو آنے والی بلائوں آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کرونا وائرس کی بلا اور مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس کو اس میلاد کے صدقے میں حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ کے صدقے میں کرونا وائرس کو ساری دنیا سے ختم فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ. منافقین کے شر سے محفوظ رکھ. یہودوں نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ. حاسدوں کے حسد سے اشرار کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے. ہم جب مر رہے ہو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سام میں آقا کی جلوہ گری ہو، سرکار کو دیکھتے دیکھتے سرکار کے جلووں کو تکتے تکتے ہمارا دم نکل جائے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. قبر کے عذاب سے بچا لے. دوزخ کی آگ سے بچا لے. میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے. حوض کوثر کے پیالے عطا فرما. قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں اس میلاد کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے. اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کی عمر دراز فرما. جن جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. یا اللہ جو نوکری کی تلاش میں ان کو بہتر نوکری عطا فرما. یا اللہ جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما. یا اللہ جن کی دکان اور کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے. یا اللہ جو لڑکیاں شادی قابل شادی نے ان کی شادی کروا دے. یا اللہ جو لڑکے
لڑکیاں جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، جب پڑھ لیں تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو پریشانیاں دور فرما دے، ہر ایک کی آفت کو بلاؤں کو دفع فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، میلاد منانے والا کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا، بدعقیدہ و گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، بدعقیدہ و گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما، بدعقیدہ و گستاخوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، ہمارے سارے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ ہم کو غلبہ عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ آئندہ سال یہ میلاد النبی شب میلاد آئندہ سال اور دھوم منانے کا ہمیں موقع عطا فرما، اور ہمارے کو میرے مولا توفیق عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ اتنے حاضرین کھڑے کر یا اللہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں ان کا وسیلہ لے کر، سرکار کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری مرادیں پوری کر دے۔ جس کے دل میں جو خواہش سے آرزو ہے اے اللہ دعا ہے اس کو قبول فرما لے، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کو اپنے پناہ میں رکھ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ خدا۔